گوارا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں کاٹ لوں جان لے لیتا ہوں. ادھر ان کا عشق جواب دے رہا ہے اگر کاٹ کے جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو زندگی لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے. اللہ یار حضرت ابو بکر کے عشق کے سامنے سانپ کی چلی. اس نے کاٹا ایک بار دو بار تین بار. حضرت ابو بکر ایڑی ہٹاتے نہیں. یہ جو سانپ ہے اس کے منہ میں زہر ہے. یہ جب کاٹتا ہے تو زہر جہاں کاٹتا ہے وہاں سے آپ کے خون میں چلا جاتا ہے اور آپ کو پتا پورا خون آپ کا چلتا ہے رس نگ دل تک پہنچتا ہے. اول تو اس کی دہشت, اس کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے بندہ اس سے ہی اس کی دھڑکن رک جاتی ہے. پھر زہر مل جائے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر کو وہ کاٹ رہا ہے, زہر چل رہا ہے, آپ برداشت کر رہے. نبی آرام فرما ہے, ان کو کسی قسم کی تکلیف اونچی نہ. برداشت کرتے کرتے کیا حالت ہوگی میں اور آپ اندازہ کر سکتے. دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد سب سے بہتر رضی اللہ تعالی. ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. سانپ نے جب کاٹا اور اس کا زہر آپ نے برداشت کیا, بھاپ چڑھی, آنکھوں سے آنسو نکلے. آنکھوں سے وہ آنسو گرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں پر, گالوں پر. آدمی سیدھا بیٹھا ہو تو اگر آنسو نکلے تو داڑھی میں جذب ہو جائے گا, گلے میں چلا جائے گا, کپڑوں میں چلا جائے گا, مگر وہ گرے حضور کے رخساروں پر. اس کا مطلب حضرت ابوبکر سیدھے نہیں بیٹھے تھے, نگاہیں نبی کے چہرے پہ جما کے بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. کیا بات ہے؟ عرض کی حضور پاؤں کے نیچے غالباً سانپ ہے, کوئی جانور ہے, مجھے کاٹ رہا ہے.
فرمایا پاؤں ہٹاؤ حضور، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا نہیں، اس نے سلام کرنا. نبی کو سب خبر. کہتے ہیں حضور پہلے سے بتا دیتے، ابو بکر یہاں سانپ ہے، اس نے یہ سوراخ کیے ہوئے ہیں، وہ آئے گا تمہیں کاٹ سکتا ہے. حضور پہلے سے بتا. ان کی سوچ ہی اتنی ہے، یہ اتنی سوچ رکھتے ہیں. حضور کو پتا تھا نا ابو بکر کو کیا درجہ ملنا ہے. فرمایا ایڑی ہٹاؤ. ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، اس نے آ کر اپنا کنڈلی مار کر سلام پیش کیا. کیا پیش کیا؟ حضور نے سلام کا جواب دیا. فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا ہے؟ اس نے کہا ایک یہی تو آپ کے عاشق نہیں ہے، میں ایک زمانے سے یہاں بیٹھا ہوا، آسے آسے عمر گزاری. پنجاب کے صوفی بزرگ ترجمانی کرتے ہیں. آسے آسے میں نے آس امید لگا کر ایک ایک منٹ گن کے ٹائم گزارا، آپ کی یاد میں انتظار کیا. آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں تے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں. میں نے اتنے مصیبتیں اتنے کانٹے برداشت کیے، اور بہار کا ٹائم آیا تو مالی باغ ہی نہیں دیکھنے دے رہا. میں نے کاٹا نہیں، پہلے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ایڑی ہٹا لے، انہوں نے نہیں ہٹائی تو میں نے کاٹا کیونکہ میں نے زیارت کرنی تھی. فرمایا تو نے زیارت کر لی؟ اس نے کہا فرمایا جا. وہ چلا گیا. حضور نے اپنا لعاب دہن وہاں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. وہ زہر جو جسم میں پھیل گیا تھا واپس وہاں آ کر سمٹ گیا. سائنس اس بات کو نہیں مانے گی، ہم سائنس سے منوانا بھی نہیں چاہتے. سائنس کے اپنے اصول ہیں، یہ میرا نبی ہے. یہاں عقل کو قربان کرو، یہاں تمہاری عقل کا کام نہیں. تمہارے فارمولے، تمہاری تھیوریاں غلط ہو سکتی ہیں، نبی کا ارشاد، نبی کا عمل بے اثر ہو سکتا نہیں. حضرت ابو بکر نے جان قربان کی یا نہیں کی؟ اونچی کی. اگر ان کی اس وقت روح پرواز کر جاتی شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اونچی ہوتے. نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر جان لوٹائی یا نہیں لوٹائی؟ جب ان کی وفات کا وقت آیا وہی زہر پھر ان کے جسم میں پھیلا اور انہیں مرتبہ شہادت نصیب ہوا. وہ لوگ جو نہیں سمجھ سکتے، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی ہے. ابو لہب اینڈ پارٹی، ابو جہل اینڈ پارٹی سارے تلاش کرتے 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 اس پہاڑ تک پہنچے، قدموں کے نشان ملے. پہاڑی چڑھو، پہاڑی پہ چڑھے، آگے غار تھی. ابو جہل اس غار کے منہ تک پہنچ گیا. کہنے لگا ضرور اس غار کے اندر ہوں گے کیونکہ یہاں تک قدموں کے نشان مل رہے ہیں. ابھی اس نے غار میں جھانکا نہیں تھا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جالا تن دیا. اسپائڈر کہتے ہیں نا، اس نے اپنا نیٹ بنا دیا. کبوتری کو حکم دیا، اس نے اس جالے میں انڈے رکھ دی. وہ ابو جہل جھانکنے لگا ادھر، لوگوں نے کہا اس غار کے اندر ہوں گے. ابو جہل کہنے لگا یہ جو جالا لگا ہوا نا، یہ تیرے باپ کی پیدائش سے پہلے کا نظر آتا ہے، اور اس میں انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں. کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ نہیں جاتا، یہ انڈے ٹوٹ نہیں جاتے، تم ایسے ہی ہو. اللہ نے ہٹانا تھا، ہٹا دیا. واپس آ گئے، ان کو ملے نہیں. لیکن یہ نیکی کتنی قبول ہوئی؟
اس نیکی کا درجہ کتنا ہے. ترمذی شریف کی حدیث، مشکات شریف میں حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، یاد ہو گئی ہوگی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور ایک رات میرے پاس تھے، تاروں بھری رات تھی، آسمان پر بہت تارے تھے. میں نے عرض کیا حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، جتنے آسمان پر تارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے تارے کوئی گن سکتا ہے؟ اونچی نہیں. کوئی کمپیوٹر کوئی آلہ ایسا نہیں ہے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی تارے گن سکتی نہیں. مگر ام المومنین صحابیاں ہیں، عقیدہ یہ ہے نبی کو خبر. اونچی گئی ہے، نبی کو خبر ہے. عددہ کے الفاظ ہے، جتنے تارے آسمان کے ہیں نبی کو پتا ہے کتنے تارے ہیں. حضور کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کتنے بندے ہوں گے، کتنے ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے، کتنے نیکیاں کریں گے، کہاں کہاں کریں گے، چھپ کے کریں گے، دکھا کے کریں گے، اللہ جانتا ہے. نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتا نہیں. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو آپ منہ میں کیا پڑھ رہے ہو میں سن رہا ہوں، پڑوسی سن رہا ہے. آپ نے کب کب کہاں کہاں کیا کیا نیکی کی ہے آپ کو خود بھی اکثر کو یاد نہیں ہوگی. ہے گھر میں کون کیا کر رہا ہے نہیں معلوم. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہی ہیں آسمان کے تاروں کے برابر کتنی نیکیاں ہیں. یہ اتنے تارے کسی کی اتنی نیکیاں، تو حضور یہ نہیں کہتے جو میرے سامنے نیکیاں کر رہے ہیں چلو جو نظر آ رہی ہیں وہ بتا دوں، جو کہیں کسی نے کی کہیں کسی نے کی، اللہ جانتا ہے. پتا چلا جو بھی ہم کر رہے ہیں نبی سے چھپا ہوا. اونچی. فوراً فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں. اتنی نیکیاں، واہ، اندازہ کریں سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں کتنی ہیں. اتنی نیکیاں کہ کوئی گن سکتا نہیں. اچھا، حضرت عمر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اس کے بعد کتنا عرصہ رہے، انہوں نے اور کتنی نیکیاں ابھی کرنی تھیں جو ابھی کی نہیں تھی کرنی. نبی کو وہ بھی پتا ہے، نبی کو وہ بھی پتا ہے. اللہ کی عطا سے نبی باخبر ہے، بے خبر نہیں. قال نعم عمر، فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں. ان کا دل میں خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لے دیں، تو نہیں لیا تو پوچھ لیا. قل، تو وہ کہتی ہے میں نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، تو پھر میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں کتنی ہیں. قال انما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات ابی بکر. حضور نے فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اللہ اکبر یا رسول. عمر فاروق کی تاروں کے برابر نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں. اندازہ کریں، اندازہ اس نیکی کو درجہ کتنا ملا، شان کتنی ملی. میرے نبی پاک نے گویا کیا فرمایا، ابو بکر غار میں تو پہلے گیا ہے، مزار میں پہلے جاؤں گا. غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کے سویا.
آج حضور کے ساتھ آرام فرما ہیں یا نہیں؟ اندازہ کیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں. سیدنا ابو بکر الصدیق، یہ صدیق نام کے بارے میں بھی سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں دہلوی میں بھی حدیث کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کا نام الصدیق رکھا ہے. حضرت بلال اور تقریباً 12 غلام آپ نے خرید کر آزاد کیے. مسلمان ہوئے لوگ لیکن دوسروں کے غلام تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر اونچی آزاد کی. یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے. خاص طور پر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرنا، آزاد کروانا بہت بڑا کام ہے ان کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ابو بکر اور اس کے مال نے نفع دیا ہے دنیا میں کسی اور نے نہیں دیا. فرمایا میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ قیامت میں اللہ دے گا. اندازہ کریں میرے دوستوں اور بزرگوں. ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض. تو غار میں بھی میرا یار تھا، کل حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا. نبی پاک خبریں دیں کہ یہ جنتی ہیں، نبی پاک خبریں دیں کہ میرے ساتھ ہوں گے. اور آج کوئی کہے میں مانتا نہیں ہوں، تو ایسے کو ہم مانیں گے؟ اونچی. تو جو نبی کی بات کو نہیں مانتا اس کی بات بھی سنی جا سکتی نہیں. قرآن کریم سے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے، مگر تمام صحابیوں کا بیان ہمیں کسی کا نام نہیں ملتا. ابو بکر وہ ہیں جن کو قرآن اللہ کا صحابی فرما رہا ہے. یہ وہ ہستی اللہ نے جن کو نبی کا صحابی فرمایا، کوئی ان کو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی. بیماری اونچی گئی ہے تاکہ نبی کے دامن سے لگ کے میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسجد تشریف نہیں لائے. نماز پڑھانے تشریف اونچی. صحابہ نے آ کر عرض کی حضور ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے عرض کی میرے ابا جان دل کے بڑے نرم ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. انہوں نے پھر کہا حضور فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. خود نبی نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، 17 وقت کی نمازیں انہوں نے پڑھائی. اگلے روز حضور نے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا. صحابہ پر اس وقت جو کیفیت تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور سارے بجائے قبلے کی طرف دیکھنے کے نبی کو دیکھ رہے. نماز میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اونچی گئی ہے. سب نبی کو دیکھ رہے ہیں. کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی. صحابہ کہتے اس وقت حالت یہ تھی ہم جانے قربان کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائے. جب حضور آنے لگے تو پچھلے صحابہ نے نا تسوید، یہ الٹی، ایک تو سیدھی تالی ہوتی ہے نا، انہیں تسوید یہ پشت پہ ہاتھ مار کے حضرت ابو بکر کو بتانا چاہا کہ حضور آ رہے ہیں. نماز نہیں ٹوٹی. نماز
حضرت ابو بکر آگے منہ کیے ہوئے ہیں، پیچھے منہ کر کے حضور کو دیکھ رہے، پیچھے منہ کر کے اونچی نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز پڑھ لو، میرا فتویٰ نہیں، جس مرضی کتاب میں پڑھ لو، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ نبی پاک آئے، حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ منظر یہ تھا، نبی پاک ابو بکر کے امام تھے، ابو بکر باقیوں کے امام تھے۔ اللہ نماز کب ٹوٹتی ہے؟ قبلے سے منہ پھر جائے، سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ اونچی، وہاں نماز نہیں ٹوٹ رہی، وہاں نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ کیوں کہ منہ قبلے سے تو پھیرا ہے، مگر پھیرا کس کی طرف ہے؟ اس کی طرف پھیرا ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ جن لوگوں کی نماز ٹوٹتی ہے نا نبی کے خیال سے، ان کی ہوتی ہو تو ٹوٹے نا، ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو نبی کے خیال کو برا سمجھے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ صدیق اکبر جس کو حضور خود اپنے مصلی پر کھڑا کر کے گئے، حضرت علی سے پوچھا گیا، فرمایا جب نبی ان کو ہمارا امام بنا گئے ہیں وہ ہمارے امام ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جنگ تبوک مسلمانوں پر بظاہر تنگی کا سال تھا، مال و اسباب کی کمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا، رومیوں سے لڑائی تھی، عیسائیوں سے، بہت بڑا لشکر جانا تھا، سفر بھی بہت لمبا تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مدد کرو۔